زیادہ عبادت بھی اللہ کو ناراض کر دیتی ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے یہ کیسے؟ یہ بات سن کر عجیب لگتی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جتنی زیادہ نماز اتنے زیادہ سجدے اتنی ہی زیادہ خوشی، لیکن اسلام ہمیں صرف عبادت کی گنتی نہیں بلکہ دل کی حالت، نیت اور اخلاق سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی اور خوب عبادت کرتی تھی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنم والوں میں سے ہے۔ اور ایک دوسری عورت صرف فرض عبادت کرتی تھی لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی تھی، وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت والوں میں سے ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ عبادت کا اصل مقصد انسان کو بہتر بننا اور دل کو نرم کرنا، گھمنڈ کو ختم کرنا اور لوگوں کے لیے رحمت بننا۔ جب عبادت کا مقصد اللہ کی رضا کے بجائے دکھاوا، خود کو بہتر سمجھنا یا دوسروں کو چھوٹا دکھانا بن جائے تو عبادت کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ عبادت بھی اللہ کو ناراض کر دیتی ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے یہ کیسے؟ یہ بات سن کر عجیب لگتی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جتنی زیادہ نماز اتنے زیادہ سجدے اتنی ہی زیادہ خوشی، لیکن اسلام ہمیں صرف عبادت کی گنتی نہیں بلکہ دل کی حالت، نیت اور اخلاق سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی اور خوب عبادت کرتی تھی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنم والوں میں سے ہے۔ اور ایک دوسری عورت صرف فرض عبادت کرتی تھی لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی تھی، وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت والوں میں سے ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ عبادت کا اصل مقصد انسان کو بہتر بننا اور دل کو نرم کرنا، گھمنڈ کو ختم کرنا اور لوگوں کے لیے رحمت بننا۔ جب عبادت کا مقصد اللہ کی رضا کے بجائے دکھاوا، خود کو بہتر سمجھنا یا دوسروں کو چھوٹا دکھانا بن جائے تو عبادت کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔